لیکن اس برف اور خاموش دنیا میں بھی زندگی نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ پھلتی پھولتی ہے۔ انٹارکٹا میں 2 کروڑ سے زائد پینگوئنز پائے جاتے ہیں، جن میں چھوٹے ایڈیلے پینگوئن سے لے کر سب سے بڑے پینگوئن جنہیں ایمپرر پینگوئن بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ ایمپرر پینگوئن تقریباً 1.2 میٹر اونچا اور 45 کلو گرام تک وزن رکھتا ہے۔ یہ پرندے سخت سردیوں میں اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور بڑی بڑی کالونیوں میں جمع ہوتے ہیں جو کلومیٹرز تک پھیلی ہوتی ہیں۔ برفیلے پانیوں میں جو اس بریاعظم کے گرد ہیں، سیلز کی کئی اقسام جن میں ویڈل، کریب ایٹر، لیپرڈ اور راس سیلز کی تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ اقسام ہیں۔ صرف کریب ایٹر سیلز کی تعداد 1 کروڑ 50 لاکھ تک ہو سکتی ہے، جو اسے دنیا کی سب سے زیادہ تعداد میں پائی جانے والی سیلز کی قسم بناتا ہے۔ پانی کے نیچے سمندر زندگی سے بھرپور ہے، چھوٹے انٹارکٹک کرل کی بدولت، جو ایک جھینگے کی طرح کی مخلوق ہے۔ اس کا وزن 2 گرام سے کم ہے، لیکن یہ زمین پر سب سے بڑی حیاتیاتی آبادی کو تشکیل دیتا ہے، جس کا تخمینہ 50 کروڑ ٹن سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ یہ کرل، وہیل، پینگوئنز، سیلز اور دوسرے اقسام کی مچھلیوں کی خوراک ہے اور اسی سے انٹارکٹا کا ماحولیاتی نظام تشکیل پاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ انٹارکٹک مچھلیاں منفی درجہ حرارت والے پانیوں میں زندہ رہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے خون میں قدرتی اینٹی فریز پروٹین موجود ہوتا ہے۔ اور زمین پر سب سے زیادہ تعداد میں پائے جانے والے جانور وہ نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا نیماٹوڈ کیڑا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن مٹی اور کائی میں کامیابی سے زندہ رہتا ہے۔ دوستو، انٹارکٹیکا کی خطرناک سردی اور شدید ہواؤں کے باوجود یہ ایک بھلا دینے والی سرزمین نہیں ہے، بلکہ یہ زمین سائنس اور بقا کی ایک عالمی لیبارٹری ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک کی طرف سے بنائے گئے 70 سے زائد مستقل اور موسمی تحقیقاتی اسٹیشنز اس برفانی سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انسانی تجسس کے یہ مراکز مشہور ناموں جیسے امریکہ کا میکمیڈو اسٹیشن، جو براعظم کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے اور جو گرمیوں کے مہینوں میں 1200 سے زیادہ افراد کی گنجائش رکھتا ہے، فرانس اور اٹلی کا کنکارڈیا اسٹیشن جو مکمل تنہائی میں واقع ہے اور مریخ کے ماحول کو اسٹڈی کرتا ہے، اور روس کا ووسٹک اسٹیشن جہاں جولائی 1983 میں زمین پر سب سے سرد درجہ حرارت -89.2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیشنز گرمیوں کے دوران تقریباً 5000 سائنسدانوں اور سردیوں کی گہری تاریکی میں تقریباً 1000 بہادر افراد اور معاون عملے کا گھر ہے، جہاں یہ لوگ صرف زندہ ہی نہیں رہتے بلکہ اس شدید سردی کو برداشت کرتے ہیں۔ یہاں کئی اسٹیشن 6 ماہ تک بند رہتے ہیں، جہاں ان میں رہنے والے ہوا، سمندر یا سیٹلائٹ رابطوں سے کٹ جاتے ہیں، جبکہ درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر جاتا ہے اور ہوائیں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ اور پھر بھی ان مشکلات کے باوجود یہ لوگ دن رات کام کرتے ہیں تاکہ ہماری زمین کے ماضی کو سمجھ سکے اور اس کے مستقبل کو بچا سکے۔ پیارے دوستو، انٹارکٹا سائنس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی قدیم برف منجمد تاریخ کی کتابوں کے صفحات کی طرح انٹارکٹا کی برف کی تہیں 8 لاکھ سال سے زائد کے موسمیاتی ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے، جو اس کی برفیلی تہوں میں ہوا کے چھوٹے بلبلوں کی صورت میں قید ہے۔ برف کے اندر 3200 میٹر کی گہرائی تک سوراخ کر کے کبھی کبھار سائنسدان برفانی دور سے لے کر موجودہ دور تک زمین کے بدلتے ہوئے موسموں کی کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں کی دریافتیں دنیا کی گلوبل وارمنگ، کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطحوں اور سمندری سطح میں اضافے کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہیں۔ یہیں پر محققین نے دریافت کیا کہ انٹارکٹیکا عالمی اوسط درجہ حرارت سے تقریباً 3 گنا زیادہ گرم ہو رہا ہے، جو ہماری زمین کے لیے ایک خوفناک انکشاف ہے۔ اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہاں لارسن آئس شیلف، جو کہ برف کا ایک وسیع تیرتا پلیٹ فارم ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ 2002 میں لارسن بی، جو کہ 3250 مربع کلومیٹر پر پھیلا تھا، صرف چند ہفتوں میں ٹوٹ گیا۔ ٹویٹس گلیشیئر، جسے یوم قیامت کا گلیشیئر بھی کہا جاتا ہے، ہر سال 50 ارب ٹن برف تیزی سے پگھلا رہا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے تو عالمی سمندری سطح کو 65 سینٹی میٹر تک بڑھا سکتا ہے۔ یہ تیز رفتار تبدیلی صرف ساحلی علاقوں کو ہی نہیں بلکہ
عالمی سمندری گردش کے توازن کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے، جو کہ مونسون، فصلوں کے موسم اور درجہ حرارت کو متاثر کرے گی، چاہے وہ جنوبی ایشیا ہو، افریقہ ہو یا یورپ۔ یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا اگرچہ خاموش اور دور ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے الگ نہیں ہے۔ یہ ہر بارش، ہر فصل اور ہر سانس سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، برف اور آلات سے ہٹ کر ایک گہری سچائی بھی ہے، اور وہ یہ کہ انٹارکٹیکا کسی کا نہیں ہے اور پھر بھی سب کا ہے۔ یہ انٹریکٹک معاہدے کے تحت ہے جو 1959 میں دستخط کیا گیا تھا، اور 56 ممالک نے اس کی توثیق کی۔ یہ زمین کا واحد براعظم ہے جہاں فوجی سرگرمیاں، کانکنی اور جوہری تجربات پر پابندی ہے، اور ایک مقصد کے تحت تمام ممالک کی اس خطے پر کسی بھی قومی ملکیت کے دعوے کو فریز کیا گیا ہے۔ یہ واحد سرزمین ہے جہاں امن اور سائنس زمین کا قانون ہے، جو کہ تنازعات سے بھری ہوئی دنیا میں تعاون کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے باوجود انٹارکٹیکا کو پوشیدہ خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ سیاحت بڑھ رہی ہے۔ 2023 میں 1 لاکھ سے زیادہ وزٹرز آئے، جن میں زیادہ تر کروز شپس کے ذریعے آئے، جو اس کے نازک ماحولیاتی نظام پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ غیر قانونی ماہی گیری، خاص طور پر انٹریکٹک ٹوتھ فش، جو چیلین سی بیس کے طور پر مارکیٹ کی جاتی ہے، سمندری توازن کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس کے علاوہ کانکنی پر 2048 تک پابندی ہے۔ اس پیچیدہ اور حساس صورتحال میں انٹارکٹیکا کا تحفظ صرف سائنسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے۔ پھر بھی امید ہر برف کے ذرے میں، ہر محقق کی سانس میں اور ہر بچے کے دل میں زندہ ہے۔ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ انٹارکٹیکا ہماری زمین کی روح کا آئینہ ہے۔ جب ہم اس کا تحفظ کرتے ہیں تو ہم اصل میں زمین کا تحفظ کرتے ہیں، اور جب ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب ہم پانی کا نل کھولیں، ہوا میں سانس لیں یا پانی کی لہریں آتی دیکھیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کہیں دور ایک ایسی سرزمین پر جہاں خاموشی اور برف کا راج ہے، اور جہاں انٹارکٹیکا بے خوف ہو کر ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ولاگ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم ایک ایسی سرزمین کو الوداع کہہ رہے ہیں جو کسی ملک کی ملکیت نہیں، ایک ایسا بر اعظم جہاں وقت کی کوئی اہمیت نہیں، اور جہاں خاموشی الفاظ سے کہیں زیادہ بلند آواز میں بولتی ہے۔ انٹارکٹیکا زمین کا آخری خالص اور محفوظ خطہ صرف برف سے ڈھکا ہوا علاقہ نہیں، بلکہ ایک مقدس آئینہ ہے جو ہمیں زندگی کی نرمی اور تخلیق کی بے انتہا طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ آپ نے ان ہواؤں کی گونج سنی جو برف کے میدانوں میں گونجتی ہیں، ان آتش فشاؤں کی حدت محسوس کی جو برف کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اور آسمان پر رقص کرتی ہوئی جنوبی روشنیاں دیکھی جو ایسے لگتی ہیں جیسے کسی مصور نے آسمانی کینوس پر رنگ بکھیر دیے ہیں۔ کبھی آپ ان عجیب و غریب پہاڑوں سے گزرے جو ان گلیشیئرز میں چھپے ہیں، ان آبشاروں کو دیکھا جو ایسا سرخ پانی بہاتی ہیں جیسے زمین خود زخمی ہو، اور ان جھیلوں کا مشاہدہ کیا جو سمندروں سے بھی زیادہ نمکین ہیں۔ یہ سب عقل و منطق کو حیران کر دیتی ہے۔ آج ہم نے ایک ایسی جگہ کا سفر کیا ہے جہاں برفانی تودے کسی عظیم عبادت گاہ کی مانند بلند ہوتے ہیں، اور ہر برف کا گالا ایک سرگوشی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان سائنسی عجائبات کے پیچھے ایک روحانی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے برفانی ویرانہ صرف سائنسی تجربہ گاہ نہیں، بلکہ نشانیوں کی سرزمین۔ اگرچہ شاید ہم میں سے اکثر کبھی انٹارکٹیکا نہ جا سکے، مگر صرف یہ جاننا کہ وہ موجود ہے، یہ سمجھنا کہ وہ محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، خاموش ہے، خود میں ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار سب سے دور جگہ سب سے قریب سچائیوں کا پتہ دیتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، چاہے عرب کے ریگستانوں میں، پاکستان کی وادیوں میں، یورپ کی گلیوں میں یا بحر الکاہل کے جزیروں میں، یاد رکھیں، سب سے بڑے مہمات کے لیے ہمیشہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بعض اوقات یہ حیرت سے شروع ہوتی ہیں اور عظمت کے عظیم احساس پر ختم ہوتی ہیں۔ امید ہے آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور تاریخی یا تفریحی مقامات کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔